بن یاسر کی زندگی کو دیکھو، اسلام کو یہ آسانی سے نہیں پہنچ گیا، کتنی مشقت سے پہنچا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر ہیں، دیکھتے ہیں کہ دکان والا اللہ کے نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، کہتا ہے محمد جس کا نام ہے بڑا سچا ہے، بڑا امین ہے، بڑی امانت دار ہے، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، محمد کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمار کو عشق ہو گیا۔ عشق ہونے کے بعد میں حضرت عمار کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ جس دن بھی اللہ کے نبی مجھ سے کہہ دیں گے عمار تو کلمہ پڑھ لے، میں فوراً کلمہ پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی کا غلام عمار کو دیکھا گیا۔ دوسرے دن پھر اسی دکاندار کے پاس پہنچے تو دکاندار نے اللہ کے نبی کو الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا۔ عمار کہتے ہیں اے دکاندار، فلاں دن آیا تھا تو تم نے اس محمد کی تعریف کی تھی، اس ابو طالب کے لخت جگر کی تم نے تعریف کی تھی، عبداللہ کے بیٹے کی تم نے تعریف کی تھی، آج تو اس کو برا بھلا کیوں کہہ رہا ہے؟ تو دکاندار کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں اس محمد نے، اس عبداللہ کے بیٹے نے اعلان نبوت فرما دیا ہے اور ہمارے بتوں کو الٹا سیدھا بولا کرتا ہے۔ حضرت عمار دل میں سوچتے ہیں یہ تو برا کہہ رہا ہے، مگر جس دن بھی اس محمد نے، اس عبداللہ کے بیٹے نے مجھ سے کہہ دیا عمار کلمہ پڑھ لے تو اسی دن دائرے اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ حضرت عمار چلے جاتے ہیں۔ اب اتفاق ہوا، وقت گزرا، گزرنے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے بازار میں، تو آقا کے قریب گئے عمار، مگر عمار نے اپنی زبان سے نہیں کہا، اتنے میں میرے آقا کی نظر پڑی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے عمار کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے ہو؟ اتنا جب کہا ہے، نبی کی نبوت والی نگاہوں کو دیکھو، جب اتنا کہا ہے کہ عمار کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے ہو؟ حضرت عمار کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے نبی کے قدموں پہ جاگسار ہو جاتے ہیں۔ اپنے بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب حضرت عمار نے کہا ہاں میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور نبی کے عشق میں ڈوب گیا ہوں۔ اس نے طرح طرح سے مارنا شروع کر دیا، طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلے دہکائے جاتے، کوئلے دہکانے کے بعد میں حضرت عمار کی پیٹھ کو ننگا کیا جاتا، ننگا کرنے کے بعد میں ان دیکھتے ہوئے کوئلوں پہ نکال دیا جاتا، کوئلوں کے اوپر جیسے ہی لیٹتے حضرت عمار تو حضرت عمار کے جسم سے جو چربی نکلتی تو چربی نکلنے کے بعد میں ان چربی کی وجہ سے وہ کوئلے بجھ جایا کرتے تھے، پھر حضرت عمار کو اٹھا دیا جاتا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار ظلم ڈھائے گئے، مگر حضرت عمار نے
گیا، ایک ایک جسم کا عضو کاٹا گیا، ایک ایک پارٹ اللہ کے نبی کے غلام کا جدا کیا گیا، مگر حضرت عمار نے کلمے سے منحرف نہیں ہوئے، کلمے کو اختیار کیا، نبی سے عشق کر دیا۔ جب ساتھی گیا، ساتھی نے جا کر کے کہا اے عمار، جب تو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو لوگوں میں تیرے نام کے چرچے تھے، لوگ تیرے نام کے چرچے کیا کرتے تھے، لوگ تیرے نام سے لوگوں کے اندر عشق کا معجون ڈال جاتا تھا، مگر اے عمار جب سے تو نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے سب تجھے برا کہہ رہے ہیں۔ آج میں تجھے دیکھنے آیا ہوں کہ تو دیوار پہ لٹکا ہوا ہے، تیرا جسم کاٹا جا رہا ہے، تیرا کیا حال ہے؟ حضرت عمار مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد میں کہتے ہیں میرے ساتھی، جس دن سے میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے اس دن سے مشقتیں آ رہی ہیں، مگر میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا بھی کر دیا جائے مگر پھر بھی میں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ آج میرے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے جب میں دنیا سے جاؤں گا، دنیا والوں کی نظر میں میری کوئی عزت نہیں ہوگی، مگر میدان حشر میں سب سے بڑا مقام میرا نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے اسلام پھیلا ہے۔ آج اسلام کوئی آسانی سے نہیں آ گیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے غلام ہیں، نبی کا نام جیسے ہی زبان پہ آیا تو نبی سے عشق ہو گیا، عشق ہوا، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت زنیرہ کو اس وقت حضرت عمر فاروق کے اعظم اس وقت دائرہ اسلام میں نہیں تھے، تو حضرت عمر فاروق کے اعظم نے حضرت زنیرہ کو بے شمار مارا، کوڑے برسائے جسم پہ، مگر حضرت زنیرہ نے کہا کہ نبی سے عشق ہو گیا ہے، نبی سے پیار ہو گیا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں کبھی اس کلمے کو کلمے سے منحرف نہیں ہوں گی۔ حضرت زنیرہ جا رہی ہیں، راستے میں چلتے چلتے ابو جہل آ جاتا ہے، ابو جہل کا جیسے ہی سامنے ہوا، حضرت زنیرہ جیسے ہی اللہ کے نبی کے غلام کا سامنا، جیسے ہی زنیرہ کا سامنا ایک ابو جہل سے ہوا تو حضرت زنیرہ نے اپنی زبان کو خاموش نہیں کیا۔ آج اگر مسلمان کو زبان کے کیا اگر اس کی چھرا رکھ دیا جائے اس کے گلے پہ اور کہہ دیا جائے کہ آج تجھ کو کاٹ دیا جائے گا، چل کلمے سے منحرف ہو جا، کلمے سے منہ موڑ لے، تو پتہ نہیں کتنے لوگ دائرہ اسلام سے خالی ہو جائیں اس جان کی ڈر کی وجہ سے۔ مگر حضرت زنیرہ نے کہا ہے ابو جہل تجھے معلوم نہیں میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں میں سردار ہوں، تو میرے سامنے یا نبی کی نعرے لگاتی ہے۔ ابو جہل نے حکم دیا، حضرت زنیرہ کو باندھ دیا گیا، باندھنے کے بعد میں حضرت زنیرہ کو ایک آگ پہ تپایا گیا، سنجی کو تپانے کے بعد میں لوہے کو تپانے کے بعد میں حضرت زنیرہ کے پاس میں لایا گیا۔ حضرت زنیرہ سے کہا کہ بتا یا تو اللہ کے نبی پہ کلمہ پڑھنا چھوڑ، اللہ کے نبی کے نام کی رٹ لگانا چھوڑ، یا اگر رٹ لگانا نہیں چھوڑتی ہے تو تجھے اندھا کر دیا جائے گا، تیری آنکھوں کو نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے غلام کہتی ہیں کہ یہ تو ایک آنکھ ہے ابو جہل، اگر 1000 آنکھیں بھی اللہ دے اور اللہ کے نبی کے نام پہ قربان کرنے کے لیے بولا جائے تو ایک آنکھ کیا بلکہ 1000 آنکھوں کو اللہ کے نبی کے نام پہ قربان کر دوں گی میں، وہ لایا گیا۔ لانے کے بعد میں حضرت زنیرہ کی آنکھ میں اس گرم گرم شریعت کو ڈال دیا گیا۔ حضرت زنیرہ کی آنکھ برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، آنکھ جنت کے راہ ہو گئی، مگر حضرت زنیرہ مسکرا رہی ہیں، حضرت زنیرہ مسکرا رہی ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے تجھے معلوم نہیں تیری آنکھ میں درد نہیں ہوا؟ کہا جب محمد سے جس کو عشق ہو جاتا ہے، جو ان کا کلمہ پڑھ لیا کرتا ہے، دنیا کی کوئی پریشانی اس کے سینے میں نہیں بیٹھا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کی غلام پڑی ہوئی ہیں، لوگ وہاں سے ہٹ گئے ہیں، ظالم ہٹ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ زنیرہ کیسے چل کے اپنے گھر کی طرف جائے گی۔ حضرت زنیرہ نے اب جیسے ہی اپنے دل میں اللہ کے نبی کو یاد کیا، اللہ کے نبی کو پکارا، پکارنے کے بعد میں مدینے والے کی بھینی بھینی خوشبو آنے لگی، میٹھی میٹھی خوشبو آئی، ہواؤں کے ذریعے خوشبو آنے لگی۔ حضرت زنیرہ مسکرا جاتی ہیں، جیسے ہی خوشبو آنی شروع ہو گئی حضرت زنیرہ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی تشریف لے کر کے آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زنیرہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ والسلام، رونا اس بات کا نہیں ہے، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میری آنکھیں چلی گئی ہیں، میں دنیا کو دیکھ نہیں پاؤں گی، مگر رونا اور تڑپنا اس بات کا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کر پاؤں گی، آپ کے چہرے کی تجلیوں کو
پڑا ہے، جیسے ہی آنکھ پر لگایا تو آنکھ ویسے ہی شہید ثابت ہو گئی۔ حضرت عمار کو ستایا گیا، زنیرہ کو ستایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو جہل نے ایسا نیزہ مارا کہ آپ فوراً شہید ہو گئی۔ حضرت عمار یاسر آپ کے والد کا نام ہے، ان کے گلے میں پندہ ڈالا گیا، پندہ ڈال کر کے ان کو چٹائی میں لپیٹا جاتا، چٹائی میں لپیٹنے کے بعد ان کی ناک میں دھواں دیا جاتا اور دھواں دینے کے بعد میں کہا جاتا اسلام سے ہٹ، مگر اللہ کے نبی کے غلام یاسر کہتے کہ اسلام سے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ لٹایا جاتا، حضرت خباب کو لٹایا گیا، گرم گرم ریت پر لٹانے کے بعد میں چٹان سینے پہ رکھ دی جاتی، مگر حضرت خباب کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ چہرے پہ عشق رسول جھلکتا ہوا نظر آتا اور کہتے کہ تم میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا بھی کر دے، میری باڈی ایک ایک بکھیر دے، مگر اللہ کے نبی سے عشق کرنا نہیں ختم ہوتا، اللہ کے نبی سے محبت ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لیا ہے۔ حضرت بیوی لبینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر آتا ہے ان کو ان کا بادشاہ اتنا مارتا کہ ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک پارٹ ان کے جسم کا درد کی وجہ سے کب کبھی جسم پہ تاری ہو جاتی، کب کبھی جب تاری ہوتی تو حضرت لبینا سے کہتا آپ کا حاکم بادشاہ کہ بتا اسلام چھوڑتی ہے نہیں، تو کہتی کہ وہ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں کو قربان زبیرہ نے دیا اور یہ بیوی لبینا اللہ کے نبی سے عشق کرتی ہے، اے ظالم تو مجھے مار مار کے ایک جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ پرندوں کو کھلا دے، مگر میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے سے یا رسول اللہ کی صدا آتی ہوئی نظر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں اتنے پتھر مارے گئے کہ جوتیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے بھر گئی۔ فرشتہ آ گیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ حکم تو دیں، یہ ظالم قوم آپ کو اتنا ستا رہی ہے، اگر حکم دے دیں تو پہاڑوں کو ملا دیا جائے، اس قوم کو برباد کر دیا جائے۔ میرے نبی نے کہا نہیں، آج اس قوم کے لیے میں پتھر کھا رہا ہوں، کل یہی قوم میرے لیے پتھر کھاتی ہوں۔ تو میرے پیارے اسلام ہم تک بڑی آسانی سے نہیں آ گیا ہے، بڑی مشقتوں سے اسلام آیا ہے، اور اسلام کو پہچانو، اسلام کے ماننے والوں کو جانو، اسلام پر چلنے والوں کو جانو۔ حضرات کل کی رات ایک اہم رات آنے والی ہے، کل 31 ستمبر ہے اور یہ رات پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ وہ رات نیا سال آنے والا ہے، نئے سال کی رات کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، یہاں تک کہ سعودی جو ملک ہے اسلامی کنٹری کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر وہاں کے ظالم بادشاہ، مگر وہاں کے ظالم رہنے والے اس نئے سال کو اس انداز سے منایا جاتا ہے۔ اور دوسرے ممالک میں دیکھو، اپنے ہندوستان میں ہی دیکھو، ہندوستان کے اسکولوں کا معائنہ کرو، ہندوستان کے اسکولوں میں جاؤ تو دیکھو طرح طرح سے نیا اسلامی سال کو منایا جاتا ہے۔ میرے پیارو، اس اسلامی سال میں، اس نئے سال میں کیا کیا خرافاتیں ہوا کرتی ہیں، شراب کو عام کی جاتی ہے، زنا کو عام کیا جاتا ہے، اور زنا کے بعد میں شراب کو عام کیا جاتا ہے۔ ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہماری عورتیں کھلے عام بازاروں کو گھوما کرتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اس نئے سال پہ مبارکباد دی جاتی ہے۔ ہماری بیٹی جو اسکول میں پڑھا کرتی ہے، آج یہ 10 سال کی بیٹی ہے ہماری، ہمارا باپ خوش ہوتا ہے، ہمارا بھائی خوش ہوتا ہے، لگ جایا کرتی ہے کہ کل کو نئے سال کی مبارکبادی پہ ہماری بیٹی کا اسکول کے اندر ڈانس ہوگا، ہمارے بیٹے کا اسکول کے اندر ڈانس ہوگا، ہمارا باپ، ہمارا بھائی خوش ہوتا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیں گے۔ میرے پیارے، کیا نئے سال کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ آؤ، حضور اعلیٰ حضرت کے غلام حضور قاضی شریعہ سے پوچھتے ہیں، سوال کیا حضور قاضی شریعہ سے کہ یار کہ اے ہند کے راجا، اے ہند کے مفتی، بتا کیا قاضی شریعہ علامہ اختر علی خان فاضل بریلوی سے پوچھا گیا کہ نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ تو آقا کے غلام قاضی شریعہ نے ارشاد فرمایا کہ نئے سال کو منانا جس طریقے سے یہودی منایا کرتے ہیں، یہ اسلام اور جو مسلمان ہیں ان کا نیا سال نہیں ہے، مسلمانوں کا نیا سال نہیں ہے، بلکہ یہ نیا سال یہودیوں کا طریقہ ہے اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ جہاں جہاں شرابیں پی جاتی ہیں، جہاں زنا کاری ہوا کرتی ہے، اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اسلام کے نام پر اسکولوں کے اندر ڈانس ہوا کرتا ہے، ہماری بیٹی اسٹیج پہ چل کر کے ڈانس کیا کرتی ہے، ہمارا بیٹا، ہمارا
بچے سے پوچھ لیا جائے کہ بتا اسلامی مہینوں کے نام کیا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہے. جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون گناتا ہوا نظر آئے گا. مگر پوچھ لیا جائے کہ اسلامی مہینوں کے نام کیا ہے تو اس کو معلوم نہیں. پورے گاؤں کا سروے کیا جائے، اللہ کا صاحب فرماتے ہیں کہ پورے گاؤں کو دیکھا جائے تو 1000 بزرگوں میں صرف 5 نکلیں گے ایسے جو اردو کو جانتے ہیں. اور جو اردو نہیں جانتے ہیں، تمہارا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر ہو جائے، اردو سے واقفیت حاصل نہیں ہے، قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، تم تو فخر کے ساتھ کہتے ہو انگلش میڈیم میں میرا بیٹا پڑھتا ہے. مگر یہ بھی تو پوچھ لے کہ تیرا بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہے یا اردو پڑھا ہوا ہے. اگر تیرا بیٹا قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، اردو پڑھا ہوا نہیں ہے تو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوا نظر آئے گا. آپ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اردو سے واقفیت حاصل کراؤ، قرآن پڑھاؤ، دین اسلام میں داخل کر دو. ورنہ یہ مغربی تحریر آپ کے بچوں کو، مسلمان کو جیسے برباد کر رہی ہے اور برباد کرتی ہوئی نظر آئے. ہر جگہ اسکولوں میں ڈانس ہوا کرتے ہیں. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ اسلامی سال نہیں ہے، بلکہ اسلامی سال ہمارا کون سا ہے؟ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پہ جا کر کے اسلامی سال ختم ہو جاتا ہے. اسلام مبارکباد دینے کی ممانعت نہیں کرتا، مبارکباد دو مگر اسلام کے حدود میں رہ کر کے دو. آپ جا کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتانا کہ اسلام کے اندر رہ کر کے مبارکباد دی جائے، اور جو اسلام کے خلاف ہے وہ مبارکباد دینا منع ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے. مبارکباد اسلام کے ساتھ میں دی جائے تو اچھا ہے، ثواب ملے گا. مگر مبارکباد دینا عیسائیوں کے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے، آپس میں پارٹیاں کی جائے، آپس میں شراب نوشی کیا جائے، آپس میں پارٹیاں جا جا کر کے پوری رات کو گزار دیا جائے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. پیارے، آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اردو کی تعلیم دیں. اور اردو کی تعلیم جب آپ کا بچہ پڑھا ہوا ہوگا تو آپ کے بچے کو دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں پہنچ جائے، آپ کے بچے سے ایمان نہیں چھینے گا. ورنہ ہم نے یونیورسٹی کے بچوں کو دیکھا ہے کیونکہ قرآن